سب سے پہلے ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر، پاکستان کی کتنی بڑی فتح ہے، کیونکہ جو رول پاکستان نے بطور ثالثی کردار ادا کیا اپنا، وہ ایک زبردست چیز ہے اور پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے بغیر تو یہ پروسیس جو ہے جہاں پہ پہنچا ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسے لمحات تھے جب لگتا تھا آج جنگ ہوئی دوبارہ کہ کل ہوئی، اور پھر جو جہاں پہ وہ سویلائزیشن تباہ کرنے کی دھمکیاں ہو رہی تھیں اور ایک بالکل تباہی کے دہانے پہ دونوں فریق کھڑے تھے، وہاں سے پاکستان مذاکرات کی میز پہ ایک بار لے کے آیا، پھر اس کے بعد پھر دیکھیں تعطل پیدا ہوا، پھر بھی جو ہے پاکستان نے بالکل جو ہمت کہیں بھی نہیں ہاری، مسلسل جو ہے وہ سیز فائر کو برقرار رکھا، ان سٹرائکس کاؤنٹر سٹرائکس کے باوجود بھی، پھر جو مذاکرات ہیں ان کو بھی انٹیکٹ رکھا، بے شک وہ بالواسطہ ہوئے یا بلا واسطہ ہوتے رہے، بات چلتی رہی، اور اسی کی وجہ ہے کہ اب دیکھیں آج جو یہ کامیابی ہوئی ہے اسی کا مظہر ہے پاکستان کی جو انتھک محنت بھی ہے اور پرسویرنس ہے اس میں، کہ کسی بھی موقع پہ پاکستان نے، جبکہ سارے سمجھ رہے تھے کہ یہ پروسیس تو بس بریک ڈاؤن کر رہا ہے، پاکستان نے بالکل ایک مثبت طریقے سے پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی جو ہے نا معاونت جاری رکھی۔ آج کا دیکھیں جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آغاز بہت اچھا ہوا ہے، بلکہ کئی لوگوں کی توقعات سے بھی بہتر ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو 3-4 چیزیں طے ہوئی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ایک تو ہائی لیول کمیٹی ایک بن گئی، وہ ضروری تھا کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنل میکنزمز جو ہیں، ہائی لیول کمیٹی، پھر ایک کمیونیکیشن لائن کو بنا دیا گیا تاکہ آپس میں کئی بار مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی ریئل ٹائم کمیونیکیشن نہیں ہوتی، پھر ساتھ ہی ساتھ ڈی کنفلکشن سیل جو بنایا گیا کیونکہ لیبنان کا معاملہ جو ہے وہ بار بار اس پہ امپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو بھی الگ سے تاکہ دیکھا جائے، اس میں اسرائیل کی جو اسپوائلر کے طور پہ کوشش ہے کہ بار بار اس پروسیس کو وہ نقصان پہنچائے، اس سے بچایا جائے، پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایران کو کچھ چیزیں اپ فرنٹ جو ملنی تھی وہ بھی مل گئی ہیں، اس لیے ایرانی جو فارن منسٹر عباس اراغچی کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھیں کتنی پازیٹیو آئی ہے، کیونکہ ان کو کیا چاہیے تھا شروع میں، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ایک دم جو ایکسپورٹ ریسٹرکشنز ہیں، جو سینکشنز ریلیف ہے، ان کو صرف آئل کے بارے میں نہیں بلکہ پیٹروکیمیکل پروڈکٹس جو ہیں، بیکاز ایران نے کافی زیادہ پیٹروکیمیکل انڈسٹری بھی ہے وہاں پہ، وہ بھی ان کی ایکسپورٹس ہیں، تو وہ ان کو شروع میں بالکل ایک ملا ہے، اور اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ایران کو فائدہ ہوگا بلکہ دنیا میں بھی جو تیل کی قیمتیں ہیں ان کی اسٹیبلٹی کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کو دیکھیں، اس معاہدے کو میں نے کہا تھا کہ اس میں جو ماڈل ہے اس وقت وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ بائی ناؤ پے لیٹر، کہ ایران کو کافی ساری چیزیں اپ فرنٹ ملی اور وہ ان کی بہت زیادہ شدید ان کی خواہش بھی تھی، اس کے بدلے میں پھر نیوکلیر پہ جب معاملات ہوں گے جو یہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی پھر ایران کو کنسیشنز دینی ہوں گی، ظاہر ہے کہ گیو اینڈ ٹیک سے ہی بات آگے بڑھے گی۔ اب جو ٹیکنیکل کمیٹی والی ٹاکس ہیں اس میں بھی دیکھیں اہم لوگ ہیں، امریکہ کی سائڈ سے اسٹیو وٹکاف ہیں، پھر جیرڈ کوشنر ہیں، یہ دونوں بہت ہی قابل جو ہے نا اعتماد جو لوگ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ایک تو ان کے ظاہر داماد بھی ہیں جیرڈ کوشنر جو، اور اسٹیو وٹکاف پہ بھی ان کو بہت ہی اعتماد ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آغاز ہے، بہت مثبت ہے، اور اسی لیے پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ جوہر صاحب، آپ نے بہت ہی کمپریہنسولی اس پہ کمنٹ کیا ہے اس سارے پروسیس میں جو کہ اب یہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو ریلینٹلیس ایفرٹس ہیں اس کے باوجود جو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے اسرائیل اس سارے پروسیس کو، اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے، اور ہم پھر اس کا پریشر دیکھ پا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ذات پر کہ وہ اس طرح کے بیانات دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس پروسیس کے دوران جو ہے اس پروسیس کو سارا سائڈ ٹریک کرنے کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا دور جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا پریشر ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر؟ دیکھیں یہ سب چلتا رہے گا، یہ میں نے کل بھی اپنے کچھ کامنٹس میں کہا کہ دیکھیں 3 چیزیں جو ہے نا وہ امپیکٹ کریں گی، داخلی سیاست جو ہے امریکہ کی وہ بھی ظاہر اس پروسیس پہ امپیکٹ کرے گی، داخلی سیاست ایران کی بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی ہارڈ لائنرز اور ظاہر ہے پریگمیٹس کے درمیان ایک نقطہ نظر کا فرق تو ہے جو کہ واضح ہوا مجتبیٰ خمینائی جو ہیں سپریم لیڈر، ان کی اسٹیٹمنٹ سے بھی، جب انہوں نے کہا کہ میرا نقطہ نظر تو یہ نہیں تھا لیکن میں اس کے باوجود اجازت دے رہا ہوں مذاکرات کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جو سیاست ہے، داخلی سیاست سب سے زیادہ، کیونکہ اسرائیل میں تو یہ ہے نا کہ ایک تو نیتن یاہو جو ہے اس کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں، اس پہ وہ ابیوز آف پاور کے مقدمات ہیں،
اور وہ کانفلکٹ جب تک جاری رکھتا ہے تو وہاں پہ وہ ایمرجنسی امپوز کیے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا پروسیس جوڈیشل پروسیس رکا ہوا ہے، اور وہ اس کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ وہ رکا رہے. وہ اس کے بعد وہ اس لیے ایک کے بعد ایک کانفلکٹ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد باقی بھی جو وہاں پہ اپوزیشن ہے، جو باقی پارٹیز ہیں، وہاں پہ بھی بہت زیادہ فار رائٹ پارٹیز کا اثر ہے اس وقت اسرائیل پہ. تو دیکھیں یہ سب تو چلتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے بڑی کوشش اسرائیل کی ہوئے گی ایز اے اسپوائلر. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اس طرح سے آپ نہ لیں جس طرح سے وہ بظاہر نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. وہ جو ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی لے کے چلنا ہے. امریکہ میں بھی دیکھیں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وہاں پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ تو بہت ہی آپ نے فیوریبل ٹرمز دے دیے ہیں ایران کو. تو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے، تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ کبھی سخت زبان کبھی نرم زبان، یہ سب چلتا رہے گا. دیکھیں ان کی اس سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ بہت ساری اسٹیٹمنٹس جو ان سی تھیں وہ اس لیے ہوتی تھیں کہ یہ جو آئل مارکیٹ ہے 40 بار انہوں نے کہا کہ جی بالکل مذاکرات جو ہے نا اس وقت بہت ہی مشکل ترین لمحات میں بھی کہ یہ جی ہم آج جو ہے نا ہم اس کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں، یہ کل مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اس لیے ہوتی تھی کہ تاکہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ نہ جائیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے. اسی طرح ابھی ان کی کافی ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنی جو انہوں نے ہارڈ کور سپورٹ ہے ریپبلکن پارٹی میں اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. تو اس لیے میں ان اسٹیٹمنٹس کو جو ہے نا اتنا زیادہ سیریسلی اس طرح سے نہیں لوں گا. اچھا تو جوہر صاحب اس سچویشن میں جہاں تک اب ہم اس معاہدے پر پہنچ گئے ہیں تو صدر ٹرمپ کی کیا جو کہہ سکتے ہیں کریڈیبلٹی پہ اب فرق پڑے گا جب اگر وہ اس طرح کے بیانات مزید دیتے ہیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ایک طرف اتنے ہائی لیول مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں جس طرح سے ابھی علی نے بھی ذکر کیا، تو کیا ان کی مقبولیت میں وہاں اضافہ ہو جائے گا امریکہ میں، اور مڈ ٹرم الیکشنز میں اس جنگ بندی کا کیا انہیں فائدہ ہوگا یا پھر نقصان؟ دیکھیں یہ تو موٹ پوائنٹ ہے، یعنی کہ یہ تو ابھی فیصلہ جو ہے نا آگے آنے والا وقت کرے گا کہ کیا ان کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں. کیونکہ دونوں طرف آوازیں جو ان سی ہیں نا، وہاں پہ ایک امن کی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ فیوریبل ٹرمز ایران کو دے دیے ہیں، وہ اس کو ان کے اپنے لوگ بھی کئی اس کو سیل آؤٹ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں وہ وہاں کی جو داخلی سیاست ہے وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بہت ایک ان کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرانگ ان کی ایبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ ایسا نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں بہت سارے مشکل لمحات میں بھی جس پہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے سیل کرتے ہیں یہ اس سارے پروسیس کو، اور انشاءاللہ اگر کوئی آگے فائنل اگریمنٹ ہوتا ہے اس کو تو وہ اس جو ہے نا وہ اہم ہوگا کہ وہ جو اپنی کانسٹیٹوئنسی کور کانسٹیٹوئنسی جو ہے ان کی ریپبلکن پارٹی کے اندر جس کو میگا گروپ بھی کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ پروسیس کو 60 دن تو ہے، بظاہر روڈ میپ بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن یہ اس سے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے یہ پروسیس جو ہے. اور بالکل جوہر صاحب ایکسٹینڈ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایکسٹینڈ ہو بھی سکتا ہے. یہ اس کی شکوں میں بھی شامل تھا کہ اس کو دونوں فریقین کی آپسی اتفاق سے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور 47 سالہ جو ایک رقابت ہے اس کے بعد تو اس طرح کی صورتحال کو اتنی جلدی ریزالو کرنا ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو یہ اتحادیوں کے بیچ میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں اسرائیل اور امریکہ جنہوں نے مل کر یہ حملہ کیا تھا، ان کے آپس میں جو رفت پیدا ہو گئی ہے جو ہم سن بھی رہے ہیں، بہت سارے بیانات آ رہے ہیں جو کہ جے ڈی وینس نے بھی دیے اور ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیے اپنے تازہ ترین بیان سے پہلے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں اب اتحادی اس وقت کس سٹیج پر کھڑے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس وقت ان کے پرسپیکٹیوز کا فرق تو آ گیا نا، کیونکہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس وقت انٹرسٹ یہ ہے کہ امن جو ہے اس کی طرف جائیں، کیونکہ وہ ان کو جنگ سوٹ نہیں کرتی. امریکہ میں اس جنگ کے خلاف ہے رائے عامہ، ان کی جو کور جو کانسٹیٹوئنسی ہے یا جو ریپبلکن پارٹی کے اندر میگا گروپ بھی اس کے خلاف ہے. اچھا وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس کو ریپ اپ کیا جائے. اسرائیلی جس طرح میں نے بتایا ان کی داخلی سیاست ایسی ہے کہ وہ نیتن یاہو کو بھی کانفلکٹ سوٹ کرتا ہے، جو ان کی اتحادی ہیں کیونکہ کولیشن حکومت اس وقت وہ نیتن یاہو ہیڈ کر رہا ہے، ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. اور اپوزیشن میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو جن کو جنگ ہی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں اسرائیل کی تو ایک لانگ اسٹینڈنگ پالیسی ہے جس کو کہتے ہیں مو دا گراس. مو دا گراس ان کی یہ پالیسی ہے کہ جی یہ گراس وہ لیتے ہیں جو ان کے ایڈورسریز ہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ یہ کانفلکٹ کے ذریعے ان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرتے رہیں. تو یہ تو ان کی ان کو تو کانفلکٹ سوٹ کرتا ہے پیرینیلی لٹرلی اسرائیل کو.
تو اس لیے وہ کوششیں ان کی جاری رہیں گی. یہ جو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ خلیج جو ان کے آپس میں ہے جو ہے نا پرسیپشنز میں، یہ شاید اور بھی بڑھے. اچھا لیکن جو اہم چیز ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. I think that would be the Right. litmus test. رائٹ. اچھا جوہر صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستانز رول ونس اگین. جس طریقے سے پاکستان نے، ہم بار بار ڈپلومیسی کی تعریف کر رہے ہیں، پوری دنیا معترف ہے پاکستان کے کردار کی. کتنا کروشل تھا پاکستان کے لیے جب دونوں فریقین تھے وہ ون ون سچویشن اپنے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے یا چاہ رہے تھے. ایسے موقع پر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے میرا خیال ہے دونوں کو فیس سیونگ پرووائڈ کی ہے اور وہ سچویشن بنا کر دی ہے جس میں وہ اپنی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے بھی اگر جواب دہ ہیں تو ان کے لیے وہ ون ون پوزیشن ہی ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیس سیونگ سے بھی زیادہ، فیس سیونگ تو چلیں ایک ہے نا کہ آپ کے ایک منیمل جو ہے نا منیملسٹ وہ ہے نا پوائنٹ آف ویو. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے جہاں پہ دونوں کو ایک ون ون مل سکتی ہے. اور یہ ون ون ان کو امن اور ڈائلاگ سے ملے گی، جنگ سے نہیں ملے گی. جنگ سے صرف لوز لوز ہی مل سکتا ہے دونوں کو. کیونکہ دیکھیں ایران کو جس طرح کی ٹرمز مل رہی ہیں اس طرح کی ان کو JCPOA میں کہاں ملی تھی. ایگزیکٹلی. اسی طرح اگر امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ ایک دیر پا امن قائم کر سکتے ہیں. JCPOA تو چلے 15 سال کے لیے تھا. یہاں پہ اگر لیٹ سے وہ 0% انریچمنٹ لے لیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پھر وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میں نے JCPOA سے زیادہ بڑی چیز اچیو کر لی ہے. ظاہر ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا نیوکلیئر نیگوسیشنز پہ جو آنے والے دنوں میں ہونی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ون ون سچویشن کریٹ کی ہے جو ہے نا فیس سیونگ سے تو بات جو ہے نا بہت آگے جو ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جوہر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سابق جو ہے سفارتکار رہے ہیں، سفارتکاری کے اس پروسیس میں جو وفود جاتے ہیں ان میں شریک ہونے والے جو عہدیدار ہیں ان کی رد و بدل سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب موجود نہیں ہیں بلکہ محسن نقوی صاحب موجود ہیں. تو یہ کس طرح سے افیکٹولی جو ہے اثر ڈالے گا ان نیگوسیشنز میں؟ دیکھیں پاکستان کی طرف سے جو بھی جاتا ہے وہ پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو وہ سب سے اہم چیز ہے. اور دیکھیں پاکستان کے تو وہاں پہ وزیر اعظم بھی تھے، وہاں پہ CDF جو ہے فیلڈ مارشل وہ بھی تھے. تو اس لیے پاکستان کی تو ہائیسٹ لیول کی ریپرزنٹیشن تھی نا وہاں پہ. تو آئی تھنک وہ اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. جو پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.